پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن بطور ایک مکمل جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن میں کسی ایک مقام پر اکٹھے نہیں آئے۔ قرآن میں توحید کا اعلان متعدد مقامات پر موجود ہے، مثلا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ سورہ محمد آیت نمبر 47 اور سورہ نمبر 19 ہے۔ ترجمہ ہے کہ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی طرح رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان بھی قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ سورۃ الفتح سورہ نمبر 29 اور آیت نمبر 48۔ ترجمہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بعد کے ادوار میں ان دونوں قرآنی اعلانات کو یکجا کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صورت میں بطور اشعار اسلام اور شعائر اسلام، کلمہ شہادت اور اسلامی شناخت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مکمل عبارت کا سرکاری اور تحریری استعمال اموی دور خصوصاً خلیفہ عبد الملک بن مروان یعنی 65 سے 86 ہجری کے زمانے میں سکوں، سرکاری کتابوں اور تعمیرات پر نمایاں ہوا۔ بیت المقدس میں تعمیر ہونے والے جو قبۃ الصخرہ ہے یعنی ڈوم آف دا راک ہے، اس کے کتبوں میں بھی توحید اور رسالت کے اعلانات موجود ہیں، جو اس دور میں اسلامی عقیدے کے اظہار کی اہم مثال سمجھے جاتے تھے۔ لیکن یہ کہنا درست ہے کہ توحید اور رسالت دونوں قرآن سے ثابت ہیں، ان کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ مکمل جملہ بطور ایک عبارت بعد میں مسلمانوں نے قرآنی تعلیمات کو سمیٹتے ہوئے اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اصل اہمیت الفاظ کے ایک جگہ جمع ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے، بلکہ اس عقیدے کی ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت۔